وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں، کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو؟ حضرت نے کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی۔ ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی، پھر جا کے عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے کوئی خود نکالی ہوگی، یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ، ہم نے کوئی اور آ کے نہ لے جائے، میں پہلے اپنا حق بنا لوں، بھائی پوری ہوگی چلو نکاح کر لو، چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاروبار تھا والد کا جو ڈوب گیا، پھر بڑے بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالا، کاروبار اچھا ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لیے، گھر خریدے، چھوٹے بھائی کو ٹھیک ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے نا، اب اس کی مرضی ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے یا نہ دے، والد کی جائیداد تو نہیں، والد کا ڈوب گیا تھا سب کچھ۔ ایک عورت اس کی عمر 42 سال ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، عبادت قبر کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نہ کرے شادی، اس کی مرضی ہے۔ میرے گھر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا۔ میرے بہن کا رشتہ بچپن میں چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا، لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور چھوٹا موٹا نشہ بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اگر میری بہن کچھ کہتی ہے تو بولتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اللہ ہدایت دے، اس کے علاوہ بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پڑھو یا لطیف و یا ودود۔ ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا، ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی۔ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خود مقتدی ہو، پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، حنبلی مسلک میں تو جائز ہے، حنفی میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال تلاوت، ذکر، دعا ایسا کریں یا زور سے، زبان سے لازماً ادا ہوگا۔ وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے۔ عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھے رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا، تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہے کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اگر خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور کسی سے حضور کا نام درود پڑھ سکتی ہے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا، امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دیے، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ ٹی وی پر جو خبریں چلتی ہیں ان کے پیچھے میوزک ہوتے ہیں، بہرحال میوزک سننا تو ناجائز ہے۔ 2 سال جھگڑا رہا، میاں بیوی الگ الگ رہے، بیوی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی، طلاق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ مذاق میں کہیں اللہ تمہیں گھر بیٹھے کھلائے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کچھ تم بھی کام کرو نا، پھر اللہ برکت دیں گے نا۔
نماز چھوڑ کے حلال روزی کمانا بالکل حرام ہے، حلال روزی ہو ہی نہیں سکتی نماز چھوڑ کر۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ ہم نے دکان لی ہے، دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے 7 لاکھ اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایہ 10,000 ہے، پگڑی دینے کے بعد تم 5,000 دے دیا کرو۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ یہ جس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو، مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، خود بھی کماتی ہوں، اپنی کمائی سے خرچہ کریں تو خامن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے والد کا کاروبار چلاتا رہا، 50 لاکھ قرضہ ہو گیا، والد نے مجھے گھر سے نکال، اچھا کیا نا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا ہو جاتا۔ اب میں سعودی عرب میں آ گیا، عمرہ حج کر سکتے ہو جناب۔ میں نے ویزا لیا میڈیکل کا، میڈیکل فیل ہو گیا، میں نے رشوت دے کر میڈیکل پاس۔ بہرحال اگر رشوت دی ہے، رشوت دینا گناہ ہے، اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے، لیکن جیلی سند ہے تو پھر تنخواہ حرام ہے۔ 3 مہینے ہو گئے، کام نہیں مل رہا، اللہ سے دعا مانگو، استغفار پڑھو۔ احرام کے ساتھ گالی گلوچ کرے بہت گناہ ہے، بلکہ استغفار کرے۔ میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو آپ وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے کہ آپ نے بولا تھا کہ شوگر کے لیے زیتون کا تیل سے وہ گرم ہوتا ہے تو نہ کرو، بس میرا کہنا کو فرض ہو گیا۔ ایک لڑکی نے خلو لیا ہے، نوٹس آنے کے بعد عدت فیصلے کے بعد ہوگی۔ میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے، پانی پہ پیا کرے۔ ہمارا گھر 1 منزل تھا، میرے سسر کا گھر تھا، لیکن پھر میرے جیٹ نے 2 منزل اور بنا دیے، 2 فلور، سارا پیسہ اسی نے لگایا۔ اب گھر کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہے، جتنا حصہ سسر کا ہے وہ ہے اس کا، جو پیسہ اس نے لگایا وہ اس کا ہے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے 2 تولے سون بالکل زکوٰۃ ہوگی، قیمت کر کے 2.5% ادا کریں۔ قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، بالکل نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے یہ۔ میری نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں، پہلے توبہ کرو پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، معذور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے اپنا والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طائف جائیں گے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ نیت 4 رکعت سنت رسول کوئی ضروری نہیں، 4 رکعت تو ہے ہی حضور کی سنت، کہو نہ کہو۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، تو اسلام میں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عمرے کی ادائیگی میں طواف کرتے ہوئے حتیم میں چلا جائے اور 2 نفل پڑھے، طواف ہی نہیں ہوگا۔ والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، بالکل ہو سکتا ہے۔ زندہ شخص کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ بہرحال خواتین کے لیے ہوٹل میں نماز افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی بھی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء کو اور میرے بندوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان سے میں خود جنگ کروں گا۔ میں والدہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ جماعت میں جاتا ہوں، بالکل جا سکتے ہیں۔ داڑھی کاٹنا منع ہے، مونچھیں کاٹنا جائز ہے۔ آج کل جوان داڑھی 2 طرف سے کاٹیں گے، سامنے سے بڑھاتے، چلو کسی طرح رکھتے تو ہیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر ہو تو، نہ ہو تو مجبوری ہے۔ بالکل سنت ہے، حضور نے ساری زندگی ٹوپی اور پگڑی پہن کے نماز پڑھائی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ تم حنفی جو ہو حدیث نہیں مانتے، چلو شکر ہے وہ تو مانتا ہے۔ لائف انشورنس نہ کروائیں۔